السلام علیکم۔ دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہجرت مدینہ کے بعد قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو دعوت حق پیش کی۔ اس دعوت کی ترتیب یہ رکھی گئی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد دلائی گئیں جن کے لیے ان کو چن لیا گیا تھا، اور اس کے بعد یعنی دوسرے نمبر پر ان کو وہ ذمہ داریاں یاد دلائی گئیں جو ایک عہد کے نتیجے میں ان پر عائد ہوتی تھیں۔ وہ عہد آخر کیا تھا جس کو پورا کرنے کا تقاضا ان سے کیا گیا؟ آئیے اس سیریز کی تیسری ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا نام معوذ حشام ہے، اور اسی طرح کے اسلامک کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 عہد لیے تھے۔ پہلا عہد یہ تھا کہ اس تورات میں جو شریعت تمہیں دی جا رہی ہے یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز، تم ہر صورت میں اس کی پابندی کرو گے۔ اور دوسرا عہد ان سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق لیا گیا تھا۔ یعنی ایک طویل عرصے تک نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ یعنی بنی اسرائیل ہی میں چلتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ نبوت و رسالت بنی اسماعیل یعنی تمہارے بھائیوں کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، بلکہ آج تک ان کی کتابوں میں اس بات کی تفصیل موجود ہے۔ یعنی اتنے ہزاروں سالوں کے بعد یہودیوں کے پاس تورات کی جو ٹوٹی پھوٹی شکل بچی ہے اس میں بھی اس بات کی تفصیل اپنی پوری شان کے ساتھ موجود ہے۔ ان میں سے 2 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا ذکر ہمیں کتاب استثناء یعنی بک آف ڈیوٹرونومی میں ملتا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اچھی طریقے سے یہ بات بتا کر گئے تھے کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کیا جائے گا، تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ تمہارے بھائیوں سے مراد بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل۔ اور دوسری جگہ کتاب استثناء میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کچھ اس طرح بیان کی کہ میں ان کے لیے ان کے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ تورات کی یہ پیشن گوئی کس شان کے ساتھ پوری کر دکھائی گئی۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل یعنی ان کے بھائیوں میں سے تھا، اور قرآن وہ اللہ کا کلام تھا جو ان کے منہ میں ڈالا گیا، اور جب اس قرآن کو بیان کیا گیا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یعنی اگر یہ پوری پیشن گوئی پیش نظر ہو اور قرآن کی تصریحات بھی سامنے ہو تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اللہ کے نام سے اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، لوگوں کو پڑھ کر سنا دو۔ یہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی جو علماء یہود کے پاس اس وقت بھی موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔ انہی کے بارے میں بہت پہلے بنی اسرائیل سے یہ عہد لے لیا گیا تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق لے کر تمہارے درمیان آئیں گے تو سب سے پہلے تم ہی انہی کی دعوت کو قبول کرنا۔ اس بات کو قرآن مجید نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ مطلب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرے یعنی تمہیں سرفرازی عطا فرمائے، تمہیں دنیا کی امامت کے منصب پر فائز رہنے دے، تمہیں دنیا کی غیر معمولی نعمتیں عطا کرے، تو اس سے پہلے تمہیں اپنا عہد پورا کرنا ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا جیسے ان پر ایمان لانے کا حق ہے۔ جزاک اللہ۔